بغیر کسی تاخیر کے، کیونکہ آج ذکر محبوب ربانی ہے، اس کا ذکر جس سے دنیا ہم شبیہ غوث اعظم اس اعلیٰ حضرت کا ذکر ہے جسے اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت کہا ہے، مریدوں نے نہیں، اعلیٰ حضرت نے جسے اعلیٰ حضرت کہا۔ اس علی حسین کا ذکر ہے جس نے ہمیں علی سے بھی ملایا، حسین سے بھی ملایا۔ مجدد اعظم سلسلے علیہ اشرفیہ کا کہ نام سے یہ منسوب ہے جلسہ، تو مطلب صاف ہے کہ آج جو بات بھی کہی جائے گی وہ سیدھے آپ ہی کی روح کو اصالِ ثواب کی جائے گی۔ اور اسی حوالے سے میں نے ایک آیت کریمہ کہ ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ترجمہ غور سے سمجھیے گا تاکہ کسی ترجمانی کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کی مہربانی ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ ایک چٹپٹی بات کہوں، اجازت ہے؟ جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہوگی۔ چلیے کم سے کم آپ نے مسکرایا تو صحیح۔ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے کسی کنٹری میں۔ How much you can smile whenever wherever۔ اللہ یہ مسکان آپ کے چہروں پہ سلامت رکھے۔ اور ویسے بھی جب سنی مسکراتا ہے تو بدعقیدہ گھبراتا ہے، تو جب کچھ الٹا سیدھا کرے تو کچھ نہ کرو، خالی مسکرا دیا کرو۔ ارشاد ربانی ہے، راہ چل اس کی جو میری جانب رجوع لایا۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے سر کے اوپر سے یہ اردو چلی گئی ہوگی، اور کیوں نہ جائے، یہ کسی ادنا حضرت کا ترجمہ نہیں، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ تو آئیے میں بالکل اس ہندی کی چندی کر دوں، آسان کر دوں۔ وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کیا؟ پیچھے پیچھے چل اس کے جو میری طرف تجھے پلٹا کے لائے، لوٹا کے لائے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب بھی اگر نہیں سمجھ میں آیا تو میں کہوں گا پھر میں یہاں کیوں آیا؟ سب کے پیچھے نہیں چلنا، ہاں یہ دماغ میں رہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چل جو میری طرف تجھے لے کے آئے، لوٹا کے لائے، پلٹا کے لائے۔ تھوڑی بات میں چاہتا ہوں اس آیت کے حوالے سے ہو جائے، پھر انشاءاللہ جہاں موقع رہے گا اسی حساب سے آگے ذکر ہوگا۔ پلٹنا سمجھتے ہیں نا کسے کہتے ہیں؟ لوٹنا۔ آپ سید پور سے ڈھاکہ گئے اور پلٹ کے آ گئے لوٹ کے، تو آپ کہیں گے میں صبح ڈھاکہ گیا اور شام کو سید پور آ گیا، لوٹ کر بولیے آ گیا۔ لیکن اگر آپ سید پور سے ڈھاکہ گئے، ڈھاکہ سے چیٹاگانگ گئے، چٹوگرام گئے، اور چٹوگرام پہنچ کے کہیں کہ میں پلٹ کر چٹوگرام آیا، اب یہاں پلٹنے کا معنی صحیح نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوٹا ادھر ہی جاتا ہے جہاں سے یاترا شروع ہوتی ہے، جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے وہیں لوٹا جاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک۔ ہمیں پلٹنا ہے اللہ کی طرف، کیونکہ ہم سب کے لیے نہیں، صرف اپنے رب کے لیے آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چلے بھی وہیں سے۔ ہماری یاترا کس طرح تھی وہ سنتے چلیں۔ سب سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، روحوں کی دنیا میں، آتما جگت میں۔ اب سمجھے؟ ان دا ورلڈ آف سول،
میں نے 3-4 ترجمہ کر دیا، جو سمجھ لو۔ جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں تھے، اس نے آدیش دیا، حکم دیا، دنیا بدلو، ہم وہاں سے چل کے اپنے ابا کی صلب میں آ گئے، ان دا بیک بون آف فادر۔ جب تک اللہ نے چاہا ہم وہاں، توجہ رہے، 1 سال 5 سال 10 سال، جب تک اللہ نے چاہا ہم ابا کی صلب میں ہیں۔ حکم ہوا دنیا بدلو، ہم چل کے اماں کے پیٹ میں آ گئے، ان دا ووری آف مدر، ان دا ووم آف مدر۔ اب 4 مہینہ 6 مہینہ 8 مہینہ 9 مہینہ، زیادہ سے زیادہ 10 مہینہ، جب تک اللہ نے چاہا ہم ماں کے پیٹ میں تھے۔ حکم ہوا، آدیش ہوا، دنیا بدلو، سے چل کے یہاں آ گئے، اس مصیبتستان میں، ٹینشنستان میں، الجھنستان میں۔ اور کیا، سارا لفڑا یہیں تو ہے۔ پہلے کوئی خطرہ ہی نہیں تھا، سارا خطرہ، ساری چیٹنگ، سارا لفڑا، جھگڑا، لڑائی، مار پیٹ، حجت، سب یہیں ہے۔ یہاں آ گئے، اب جب تک اللہ چاہے گا انشاءاللہ ہم یہاں رہیں گے۔ 10 سال 20 سال 50 سال 70 سال 80 سال 90 سال، بس اب بہت کم لوگ سنچری مار پاتے ہیں۔ پہلے لوگ بھوکے مرتے تھے، اب کھا کھا کے مر رہے ہیں۔ یہ ہائی پرٹنشن ہے تو بلڈ شوگر ہے تو تھائرائیڈ ہے تو یہ ہے تو وہ کھا کھا کے مر رہے ہیں۔ خیر، جب تک اللہ نے چاہا ہم یہاں۔ حکم ہوا دنیا بدلو، ہم مٹی میں چلے جائیں گے۔ کہاں؟ قبر میں، چاہے دفنایا جائے، چاہے جلایا جائے، چاہے کچھ بہایا جائے، جانا تو مٹی میں، قبر میں چلے جائیں گے۔ جب تک اللہ پاک چاہے گا ہم قبر میں رہیں گے۔ 100 سال 500 سال 1000 سال 2000 سال 5000 سال، جب تک وہ چاہے گا ہم کہاں رہیں گے؟ بولو۔ حکم ہوگا دنیا بدلو، تو ہم محشر میں چلے جائیں گے، ان دا ڈے آف ججمنٹ، محشر میں چلے جائیں گے۔ اب جب تک اللہ چاہے گا ہم وہاں، ایک لمحہ، ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک آن، ایک لحظہ، ایک مومنٹ، ایک گھڑی، جب تک وہ چاہے گا ہم رہیں گے۔ حکم ہوگا دنیا بدلو، تو انشاءاللہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ بتاؤ ہم مریں گے کب؟ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ When we will die، مرتو کب ہوگی؟ We are just transferring from the world to another۔ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں انتقال ہو رہا ہے۔ اسی لیے جب کوئی مومن گزرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انتقال۔ کیا کہتے ہیں؟ انتقال کا مطلب مرنا نہیں ہے، انتقال کا مطلب ٹرانسفر ہونا۔ میں یہاں تھا، اب یہاں سے میرا انتقال ہو گیا، یعنی ٹرانسفر ہو گیا۔ ہم مریں گے کب؟ پیچھے والے بتاؤ۔ ہم تو ایک دنیا سے دوسری دنیا صرف منتقل ہو رہے ہیں، ٹرانسفر ہو رہے ہیں، ہم مریں گے کب؟ ارے ان جاہلوں کو سمجھاؤ جو نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھتے ہیں، ان سے کہو بے وقوفو، ارے موت جب ایک معمولی انسان کو نہ مٹا سکی تو حبیب رحمان کو کیا مٹائے گی؟ ادھر کی آواز آوے نہ آوے، آپ کی ضرور آتی ہے۔ میرے پاس ہیں تو 2 کان، مگر کام 10 کان کے کرتے ہیں، تو دھیرے سے بھی بولو گے سن لوں گا۔ ہاں، توجہ چاہوں گا، تیار ہیں آپ لوگ؟ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اچھا، چکھنا سمجھتے ہو نا؟ دال میں نمک چکھنا ہے، پھر حجت شروع ہو گئی۔ دال میں نمک چکھنا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ کرچھل، ڈبو، چمچ، کیا کہتے ہیں؟ کفگیر، چمچ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے یار، ہم دال نکالنے والا کرچھل، بہار بنگال میں پتہ نہیں، ڈبو بھی کہتے ہیں۔ کرچھل سے یا چمچ سے ایک بوند دال ایسے لیا ہتھیلی پہ، یہ کیا ہے؟ اتنا ہی موت ہے۔
توجہ چاہوں گا، یعنی جیبھ کو، زبان کو پتہ چلے، حلق کو خبر ہی نہ ہو، حلق کو خبر ہی نہ ہو، خالی شاد مل جائے، ٹیسٹ مل جائے، یہی موت ہے، بس اتنی ہی موت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بہن 12 روٹی 24 بوٹی لے کے بیٹھے اور اس سے پوچھے ماں کیا کر رہی ہو، وہ کہے میں چکھ رہی ہوں، تو آدمی سوچے گا باپ رے باپ، جب چکھنے کا یہ حال ہے تو کھانے کا حال کیا ہوگا؟ بس اتنا ہی موت ہے، چکھنا کیا ہے، زور سے بولو۔ اسے چکھنا ہے جس کے پاس نفس ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ہر روح کو، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، ادھر دیکھو، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، ہر روح کو مزہ چکھنا ہے موت کا، یہ نہیں۔ کل روح ذائقۃ الموت نہیں کہا، کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقہ۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس نفس ہے، مجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، تیرے پاس نفس ہے، تجھے موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کے پاس نفس ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر وہ علی حسین، وہ ہم شبیہ غوث اعظم، وہ محبوب ربانی، وہ کرامت مخدوم سمنانی، ارے اسے کون سا مزہ چکھنا ہے جس نے جیتے جی اپنے نفس کو خود مار دیا ہو، اسے کون سا مزہ چکھنا ہے؟ آئیے قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ بات چھڑ گئی ہے تو اسے چھوڑنا نہیں ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک چیز اور کیونکہ میں آج کل میرا ٹرینڈ جو ہے چینج ہوا ہے، میں اصلاح پہ زیادہ توجہ فوکس کر رہا ہوں، اور اس پینڈیمک نے، اس ویشوک مہاماری نے تو بہت سکھا دیا، اگر خود کو نہیں سدھارا تو خدا تک کیسے پہنچو گے؟ موت کو یاد کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج لوگ پیسہ کمانے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور کمانے کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، بس ایک ہی ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، بس ٹکا ہو۔ اپنے آپ کو اس دنیا کے پیچھے دوڑا رہے ہو، وہ دنیا جسے ڈیفینیٹلی آپ کو چھوڑنا ہے، جیسے آپ نے ماں کے پیٹ کو چھوڑا، باپ کی پیٹھ کو چھوڑا، اس دنیا کو بھی you have to leave this world، لیکن دنیا کے پیچھے بھاگ رہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن للمؤمنین، دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا ہے؟ قید خانہ سمجھے؟ کاراواس، جیل اور پریزن، کلیئر ہوا؟ اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی قیدی جو ہے، کوئی اپرادھی جیل میں آئے اور مسکراتا ہوا ہے، واہ کہ اللہ تیرا شکر ہے مجھے جیل ہو گئی، ایسا کوئی کہتا ہے؟ روتا ہوا آتا ہے۔ کیسا آتا ہے؟ گڑ گڑاتا ہوا آتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا چھوٹ گیا، اس کی بیوی چھوٹ گئی، بچے چھوٹ گئے، ماں باپ چھوٹ گئے، رشتہ دار چھوٹ گئے، بھائی بہن چھوٹ گئے، آنے والا رو رہا ہے۔ لیکن جو جیل کی بیرک میں 3-4 ساتھی پہلے سے موجود ہیں، وہ بڑے خوش ہیں، واہ ایک اور ساتھی آیا، لڈو بانٹ رہے ہیں، مشٹھی بانٹ رہے ہیں، ایک اور آیا، ہم 4 تھے اب 5 ہو گئے۔ آنے والا رو رہا ہے، پانے والے ہنس رہے، لڈو بانٹ رہے ہیں۔ اور 10-15 سال کے بعد جب اسے ریلیز کیا گیا، رہائی ملی، آزادی ملی، تو جب آزادی ملی تو وہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، اس کے گھر میں پٹاخے دگ رہے ہیں، لڈو بٹ رہے ہیں، کسی کا بابا آ گیا، کسی کا چاچا آ گیا، کسی کا ماما آ گیا، کسی کا بھائی آ گیا،
کسی کا رشتہ دار آ گیا، کسی کا ناتے دار آ گیا، لڈو بٹ رہا، مگر جو ساتھی بیرک میں تھے وہ رو رہے ہیں۔ بڑا اچھا دوست تھا، آج جا رہا ہے، بڑا میرا دھیان رکھتا تھا، آج جا رہا ہے، کبھی میری پلیٹ یہ دھوتا تھا، اس کی پلیٹ میں دھوتا تھا، آج جا رہا ہے، کبھی میرا ماتھا یہ دباتا تھا، اس کا ماتھا میں دباتا تھا، آج جا رہا ہے۔ یعنی جب وہ آیا تھا تو وہ رو رہا تھا، سب ہنس رہے تھے، جب وہ جا رہا ہے تو اس کے گھر والے خوشیاں منا رہے ہیں، وہ رو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں الدنیا سجن للمؤمنین، دنیا مومنین کا قید خانہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، زور سے بولو، روتا ہوا آتا ہے، اور اگر نہ روئے تو نرس جو ہے اسے پلٹ کر کے، پیٹ ٹھوک کر کے، ٹھک ٹھکا کے، بجا کے اسے سلاتی، کہتی ہاں ششت بالک، ہیلتھی چائلڈ، رولاتی ہے، روتا ہوا آ رہا، کیونکہ جیل میں آ رہا ہے، قید خانے میں آ رہا ہے، وحشت کی دنیا میں آ رہا ہے، مصیبت کے ماحول میں آ رہا ہے، رو رہا ہے، مگر گھر میں لڈو بٹ رہا ہے۔ کوئی دادا بن گیا، کوئی نانا بن گیا، کوئی چاچا بن گیا، کوئی بابا بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، گھر میں آتش بازی ہو رہی ہے، آنے والا رو رہا ہے، مگر 40-50 سال یا 70-80 سال کے بعد جب اس کا انتقال ہوا اور 4 کاندھے پہ اٹھا کے اسے قبرستان لے جانے لگے تو گھر والے رونے لگے، سینہ پیٹنے لگے، کسی کا بھائی جا رہا ہے، کسی کا بابا جا رہا ہے، کسی کا ماما جا رہا ہے، کسی کا دادا جا رہا ہے، کسی کا نانا جا رہا ہے، سب چیخ رہے ہیں، مگر وہ شخص جنازے کی چرپائی پہ لیٹا لیٹا اپنی قسمت پہ رقص کر رہا ہے، اپنی آزادی پہ جھوم رہا ہے، اور زبان حال سے کہہ رہا ہے اے میرے گھر والوں رو مت، آج تو مجھے آزادی ملی ہے، آج میں اس چہرے کو دیکھنے جا رہا ہوں جن کے جلوے کے بارے میں سنا کرتا تھا۔ آج تو میں اس رخ بددہا کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں نعتیں پڑھا کرتا تھا، جن کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا، اس رخ پاک مصطفیٰ کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ ایک بات اور میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اور یہ ذمہ داری اسٹیج ہے اہل علم کا۔ ایک صاحب مجھ سے ابھی ہمارے حاجی صاحب کے گھر میں دعا کی کہ حضور دعا کیجئے کہ مدینے کی زیارت ہو جائے، یہ سب کی التجا ہے، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں مدینے کا ویزا بہت قیمتی ہے، اگر آپ کے پاسپورٹ پہ لگ جائے تو جب تک مدینہ جائیں گے نہیں، نیند نہیں آئے گی خوشی میں، چلے گا دماغ میں کہ سنہری جالی دیکھوں گا، گنبد خضرا دیکھوں گا، محراب نبوی دیکھوں گا، مینار مسجد نبوی دیکھوں گا، بقیع الغرقد دیکھوں گا، خانہ کعبہ دیکھوں گا، مطاف دیکھوں گا، صفا مروہ دیکھوں گا، شہر نبی دیکھوں گا، یہ سب چلتا رہے گا، نیند نہیں آئے گی۔ مگر میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ موت، کیا؟ موت مدینے کے ویزے سے زیادہ قیمتی ہے۔ جی ہلکے میں نہ لیجئے موت کو، موت مدینے کے ویزے سے زیادہ بہمولیہ ہے، قیمتی ہے۔ کیوں؟ ہمیں جب ویزا لگے گا تو تو دیکھے گا کیا؟ سنہری جالی دیکھے گا، محراب نبوی دیکھے گا، ریاض الجنت دیکھے گا، مسجد نبوی دیکھے گا، گنبد خضرا دیکھے گا۔ ارے جب ویزا لگے گا تو تو نبی کا روضہ دیکھے گا، روضہ، مگر جب موت آئے گی تو نبی کا چہرہ دیکھے گا، چہرہ۔ حضور
اس لیے اے ہمیں آنکھیں دکھانے والوں، اے اہل سنت والجماعت پر انگلی اٹھانے والوں، اے طاغوتی طاقتوں، اے یہود اور سعود کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں، کان کھول کر کے سن لینا، ہمیں موت کی دھمکی نہ دینا، ہم تو دعوت دیتے ہیں، اے موت آ، جس رنگ میں آ، جس ڈھنگ میں آ، چاہے تو فلسطین میں آ، چاہے تو سیریا میں آ، چاہے تو انڈیا میں آ، چاہے تو بنگلہ دیش میں آ، چاہے تو بم بن کے آ، چاہے تو نیزہ بن کے آ، چاہے تو میزائل بن کے آ، چاہے تو تلوار بن کے آ، تجھے ہر سنی گلے لگانے کو تیار ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اے موت تو ہمیں مٹانے کے لیے نہیں بلکہ ہم غریبوں کو مصطفیٰ سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ تو کلیئر ہو گیا نا، میں نے کہا موضوع چھڑ گیا تو چھوڑوں کیوں؟ تو ہم لوگ ایک دنیا سے دوسری دنیا بائی دا آرڈر آف آلمائٹی اللہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو ہم ٹرانسفر ہمارا ہوا ہے یہ بغیر کارن کے نہیں ہے، اس کا بڑا خاص کارن ہے۔ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس نے ہر چیز کا ایک کارن، ایک سبب، ایک وجہ بنائی ہے۔ جیسے بادل سے بارش ہوتی ہے، بادل بنتا کیسے ہے سب جانتے ہیں، زمین سے بخار اٹھا، خلاؤں میں گیا، ہائیڈروجن آکسیجن مکس ہوئے، بادل بنا، بارش ہوئی، برسا اللہ رہا ہے مگر اس نے سبب بادل کو بنایا۔ اب جب غیر مسلم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بادل برسا رہا ہے، مسلمان دیکھتا ہے تو کہتا ہے اللہ برسا رہا ہے۔ ایسے اللہ نے ہر چیز کا ایک سبب بنایا۔ توجہ، ہمارے ٹرانسفر کا بھی اس نے ایک سبب بنایا، وجہ کارن بنایا ہے۔ جیسے ہم عالم ارواح سے باپ کی پیٹھ میں آئے، اس کا سبب کیا بنا؟ امر رب، زور سے بولو، حکم رب، اللہ نے کہا کن، ہم آ گئے۔ اچھا، باپ کی پیٹھ سے چل کر ماں کے پیٹ میں گئے، اس کا سبب کیا بنا؟ نکاح۔ کیا بنا؟ سنت نکاح۔ ماں باپ نے نکاح کی سنت پہ عمل کیا اور میرے دنیا میں آنے کا کارن بن گیا۔ آئیے تیسرا ٹرانسفر، ماں کے پیٹ سے چل کے یہاں آئے، اس کا کارن کیا بنا؟ درد زہ۔ درد زہ یعنی لیبر پین، اور آسان کر دوں پرشو پیڑا۔ اب اس سے زیادہ آسان نہیں کر پاؤں گا، جو ہماری ماں بہنیں جھیلتی ہیں ولادت کے وقت۔ بنگلہ میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ پرشو پیڑا نا، پرشو پیڑا، ہاں ہندی میں پرسو پیڑا کہتے ہیں۔ تو میں نے تھوڑا شا کیا تاکہ شاید آپ کیچ کر لیں، لیکن پھر بھی نہیں کر پائے۔ تو لیبر پین، وہ درد، وہ پیڑا، وہ کارن بنا۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آگے بڑھو، اس دنیا سے چل کے اگلی دنیا قبر ہے، کون سی ہے؟ وہاں جانے کا کارن کیا بنا؟ قبض روح۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح ہماری نکالی، ہم اس دنیا سے چل کے اس دنیا میں پہنچ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آئیے اگلا ٹرانسفر، قبر سے چل کے اگلی دنیا محشر۔ توجہ رہے، اس کا کارن کیا بنے؟ کیا ہوگا؟ سور اسرافیل۔ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، شنکھ، سارے مردے قبروں سے نکل کے محشر میں چلے جائیں گے۔ کلیئر ہے؟ یعنی باپ کے صلب میں آئے اللہ کے حکم سے، باپ کے صلب سے چل کے ماں کے پیٹ میں آئے، وہ نکاح کی وجہ سے ماں کے پیٹ سے چل کے اس دنیا میں آئے، پرشو پیڑا کی وجہ سے اس دنیا سے چل کے قبر میں گئے، قبر میں جائیں گے۔ یہ قبض روح اس کا کارن ہے، اور قبر سے چل کر محشر میں پہنچیں گے۔ کارن
بھول جاتے ہو؟ سورہ اسرافیل، اب اگلا جملہ ذرا دل تھام کے سننا، اور محشر سے چل کے جنت میں جائیں گے، اس کا سبب کیا ہوگا؟ آواز آئی شفاعت مصطفیٰ